اس لیے کہ ایمان والا اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے، اور ہر قوم کا اصول ہے یہ، فوج کو پہچاننا ہو، پولیس والے کو پہچاننا ہو، ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے، ہر ایک کی پہچان اس کے لباس سے ہے۔ اصل بنیادی چیز آدمی کا حلیہ ہے، جس کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو مسلمان پہچاننا ممکن نہیں۔ آج دیکھ لیجیے آپ کہ مسلمان نے یہ سوچ کر حلیہ بدل دیا کہ لباس کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پنڈت کا لباس اور ایک انگریز کا لباس دونوں کا ایک حکم ہے۔ آج کل کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جن کا خیال یہ کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ننگا پھر رہا ہے، اس کی نماز بھی اس لباس میں نہیں ہوتی۔ عام طور سے پیٹھ کھل جاتی ہے رکوع میں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن کوئی احساس نہیں۔ مولوی صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، اصل میرے کام کا اصل مقصد احیاء سنت ہے، اس لیے سنتوں کا اہتمام، اپنے حلیے سے بتلاؤ کہ میں مسلمان ہوں۔ پولیس والا اپنے حلیے سے بتا رہا ہے کہ میں پولیس والا ہوں، ایسے مسلمان کے ذمہ ہے اپنے حلیے سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ کہنا کہ ماحول نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماحول کا بنانا جہاد ہے، ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے، اور ماحول بنانا جہاد ہے۔ ماحول کے تابع ہونا نفاق ہے۔ منافقین کا مزاج تھا کہ وہ جان جاتے تھے وہاں والوں کے رنگ میں رنگ جایا کرتے تھے، یا یہ کہنا منافقین کا کہ ہم جب تمہارے پاس ہوں گے تمہارے ساتھ ہوں گے، جب ان کے پاس ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے، اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ ایسے لوگ بہروبیہ ہوتے ہیں جو اپنا روح بدلتے رہتے ہیں حالات کے اعتبار سے۔ ہم بہت بنیادی بات کرتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے حلیے کو سنت کے مطابق بنائے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں کہتا ہوں احیاء سنت سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے۔ کسی دشمن سے مقابلے میں اگر کوئی مسلمان قتل کر دیا جائے تو اس کو شہادت کی ایک شہید کا درجہ ملے گا، ایک شہید کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی مسلمان مخالف ماحول میں سنت کا اہتمام کرتا ہے تو پھر فرمایا حدیث میں کہ ایسے مسلمان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا، صرف ایک سنت کو زندہ کرنے میں، ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ میرے دوستوں، مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں، مجھے تو اتنی غیرت اور شرم اور غصہ آتا ہے ایسا کہنے والے پر۔ جی ہاں، جب یہ انگریز بن کے پھرتا ہے اور یہ اپنی داڑھی مڈا کر اور یہ یہودی بن کر پھرتا ہے، اس لیے جب سنوں کے تو کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ ارے کم وقتی مارے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کے علاوہ کون ہے تم؟ سوچیے آپ کو اصل میں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اچھا، اس جواب کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے خارج کر لیا ہے۔ صاف صاف اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں۔ میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ سوچیے، آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سنت پر عمل نہیں کر سکتا، کہ میں پولیس والا ہوں، میں وکیل ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے۔ ایک حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ کرتے رہیے تعبیریں جھوٹی، صاف جی آپ نے من رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس آدمی کی شکل، اس کا لباس میری شکل میری لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے کہ جی میں آپ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ سوچیے آپ، سنت جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت۔
اس کو زمانے کے بیچارے جاہل کے مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات، ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی. آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی، آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چوٹ لگے گی تکلیف ہوگی. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے. اس سے جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا. اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح، آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ ہے، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے. یہاں تک کہتے ہیں مر جاوے قید میں یا نماز پڑھنے کا عزم کر لے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ یہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز کی سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے، آپ کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کے کھیتوں میں ہوتی ہے. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم. سوچیے، آپ سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب، یہ جج تھے اپنی عدالت کے. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے. فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا. اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. ایسا زمانہ تھا. مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا. دیکھیے اب مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے اور اسے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے ہی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے، یہ پہن سکتے، یہ پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے. ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی چیز ہے، ظاہر کو کیا دیکھنا. ایمان دل میں ہوتا ہے. اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو سنت کی شکل میں ظاہر ہوتا. وہ ایسا فرماتے تھے، یہ سنو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں، ایسا فرماتے تھے